السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج شب بارات ہے، بڑی بابرکت رات ہے، جہنم سے آزادی والی رات ہے، گناہوں سے معافی کی رات ہے، رزق میں اضافے کی رات ہے، اچھی موت لکھے جانے کی رات ہے، اچھی اور بری تقدیر کے بارے میں فیصلہ ہونے کی رات ہے۔ تو سامعین کرام، آج آپ کو ایک ایسی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے کے طور پر عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا تھا، یا اماہ الا اعطیکا، اے چچا جان، کیا میں تجھے تحفہ نہ عطا فرماؤں؟ کیا میں تجھے تحفہ نہ عطا کروں، تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد صلاۃ و تسبیح عطا فرمائی اور اس کا طریقہ عطا فرمایا، اور فرمایا اے چچا جان، یہ ایسی نماز ہے جس کے پڑھنے سے انسان کے 10 طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی اگلے گناہ، پچھلے گناہ، نمبر 3 پرانے گناہ، نمبر 4 نئے گناہ، نمبر 5 بھول کر جو گناہ کیے ہوں، نمبر 6 جو قصدن گناہ کیے ہوں، نمبر 7 چھوٹے گناہ یعنی صغیرہ گناہ، نمبر 8 یعنی کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، نمبر 9 پوشیدہ جو گناہ کیے ہوں، نمبر 10 جو ظاہری طور پر گناہ کیے ہوں، یعنی ہر قسم کے گناہ اس نماز سے معاف ہو جاتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تصلی 4 رکعات، اے چچا جان، آپ کو چاہیے کہ آپ کیا ہے 4 رکعت نماز ادا فرمائیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ و تسبیح کے طریقہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز کا طریقہ عطا فرمایا، اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے چچا جان، یہ ایسی نماز ہے کہ میں آپ کو نصیحت فرماتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو اس کو روزانہ ادا کرنا، اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر ہفتے میں ایک دن یعنی جمعے کے دن ادا کرنا، اگر جمعے بھی نہ پڑھ سکو تو پھر مہینے میں ایک بار اس کو پڑھنا، مہینے میں نہ پڑھ سکو تو پھر سال میں ایک بار پڑھنا، اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو کم از کم عمر میں ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھنا۔ تو آپ کو اس حدیث مبارک سے اس کی فضیلت اور اہمیت کا پتہ چل گیا ہوگا۔ آئیے اب اس نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ و تسبیح کی نیت باندھنی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے، جس نماز کے اندر ثنا پڑھا جاتی ہے، ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ، الحمد شریف پڑھنی ہے، الحمد شریف کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے، سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد رکوع کے اندر چلے جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سامع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر کھڑے ہو کر یہی 10 مرتبہ دوبارہ یہی تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آپ سجدے کے اندر چلے جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی آپ نے پہلے سجدے کے اندر بھی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھنا ہے جلسے کی حالت میں، پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر دوسرے سجدے میں جا کر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی سجدے کی تسبیح ادا کرنے کے بعد
پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ آپ نے ادا کرنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ تو ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ تسبیح بنے گی۔ پھر جب ایک رکعت مکمل ہو جائے تو دوسری رکعت کی طرف اٹھنا ہے، کیونکہ دوسری رکعت میں ثنا تو نہیں ہوتی، تو پھر آپ نے الحمد شریف سے پہلے 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر الحمد شریف پڑھیں گے، الحمد شریف کے بعد پھر سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے یہی تسبیح پھر 10 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کے اندر چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح، پھر سامی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر یہی تسبیح کھڑے ہو کر 10 مرتبہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 بار تو یہی تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر جلسہ آئے گا، جلسے میں بھی پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح، پھر جلسے کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے تو دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہی 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ 2 رکعتوں کا طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا۔ تو 2 رکعتوں کے اندر آپ کی مکمل ہو چکی ہیں، اس کے بعد آپ یعنی اتحیات میں بیٹھیں گے، اتحیات بھی پڑھیں گے پوری، اس کے ساتھ دونوں درود ابراہیمی یہ بھی دونوں پڑھیں گے، رب اجعلنی یوم یقوم الحساب تک یہ مکمل پڑھیں گے، پھر سلام نہیں پھیریں گے، کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت میں۔ تو تیسری رکعت کے اندر ثنا پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ نوافل ہیں، تو تیسری رکعت کے اندر پھر ثنا پڑھی جائے گی، ثنا آپ پڑھیں گے، ثنا کے بعد پھر وہی طریقہ ہے جو پہلی رکعت کا طریقہ تھا، تیسری کا وہی طریقہ ہے، اور اسی طرح چوتھی رکعت کا وہی طریقہ ہے جو دوسری رکعت کا تھا۔ تو اس طریقے سے آپ کی نماز یعنی یہ صلاۃ و تسبیح یہ مکمل ہو جائے گی۔ تو عزیزان ذی قدر، سامعین کرام، یہ بڑی بابرکت رات ہے شب برات۔ تو جس طرح یہ رات بڑی بابرکت ہے، اسی طرح یہ نماز یعنی صلاۃ و تسبیح یہ بھی بڑی بابرکت ہے۔ تو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی طریقہ سکھائیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، مجھے بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم یہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔